السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ کی 55ویں آیت کی تفسیر قدم بقدم قرآن میں تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا ہم اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم خود کو علانیہ بالکل اپنی آنکھوں سے خدا کو نہ دیکھ لیں، جس کے بعد بجلی نے تم کو لے ڈالا اور تم دیکھتے ہی رہ گئے۔ موسیٰ کی قوم، جناب موسیٰ کی قوم دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصہ، ایک گروہ وہ بنا کہ جو منتخب کیا گیا باعزت طریقے سے، جن کا انتخاب ہوا، جناب موسیٰ کا ساتھ دینے والا، ان کا قریبی قرار دیا گیا، جو جناب موسیٰ کے ساتھ ساتھ چلے۔ یہ وہ گروہ تھا کہ جناب موسیٰ جب کوہ طور پر مناجات کے لیے جا رہے ہیں تو یہ ان کے ساتھ ساتھ چلا۔ یہ تقریباً 70 افراد کا ایک گروہ، جیسا کہ تاریخ اور تفسیر میں ملتا ہے، جناب موسیٰ کے ساتھ چلا، جناب موسیٰ کے ساتھ۔ اب جب وہاں پر پہنچے تو خداوند عالم اور جناب موسیٰ کے درمیان جو مناجات ہوئی، اس مناجات کو سنا، گفتگو کو سنا، تو اب سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں کیسے یقین ہو اے موسیٰ، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے گفتگو کیا ہے تم سے؟ ہم تو اس آواز پہ یقین نہیں کر سکتے، ہم تو انہی آنکھوں سے اپنے آپ کو، ہم ایمان اسی وقت لائیں گے کہ جب ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے، تبھی ہمیں یقین ہوگا اور ہم قبول کر لیں گے۔ دوسرا گروہ جو تھا جناب موسیٰ کی قوم کا، وہ جناب موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پہ نہیں گیا تھا، جناب ہارون کے ساتھ، جو ان کے خلیفہ اور جانشین تھے، ان کے ساتھ زمین پر ہی باقی تھا۔ اب یہ گروہ وہ تھا کہ جناب موسیٰ تو چلے گئے، ان کی غیبت کا یعنی ان کے جانے کا فائدہ اٹھایا اور بیٹھ گئے اور سیدھے یہ بت پرستی یعنی گوسالہ پرستی کی طرف چلے گئے، شرک کی طرف چلے گئے۔ یہ سب کے سب جناب ہارون کی کسی بات کو انہوں نے سنا ہی نہیں، کیونکہ جناب موسیٰ تھے نہیں، اور ان کی بات سنا۔ سورہ اعراف میں جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا ہے، ان کے لیے آیا ہے کہ اخذتہم الرجفۃ، زمین نے ایک جھٹکے میں انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ شاید یہ صاعقہ، یہ رجفہ، یہ جو آیا اس کا آنے کا ذکر آیت میں ہے، وہ زمین کے جھٹکے اور زلزلے کے ساتھ تھی کہ سب کے سب جتنے بھی تھے وہ سب مر گئے، دنیا سے چلے گئے۔ کیوں؟ بات کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے۔ تو اب جناب موسیٰ اور قوم والوں کے آپ مزاج کو دیکھیں، دونوں نے سوال کیا ہے، دونوں نے، جناب موسیٰ نے قوم کے کہنے پہ سوال کیا ہے خداوند عالم سے، اور قوم نے ڈائریکٹ کہا ہے، لیکن دونوں کا مزاج الگ الگ ہے۔ جناب موسیٰ قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے کتنے مؤدبانہ انداز سے خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے ہیں ارنی، یعنی مجھے دکھا دے۔ کیا مطلب ہے؟ بہت ہی ادب کے لحاظ کے ساتھ جناب موسیٰ خود نہیں چاہتے ہیں، قوم والوں نے کہا ہے تو خدا سے کہہ رہے ہیں کہ ارنی۔ اور ادھر قوم والے کیا کہہ رہے ہیں؟ نہایت ہی بے ادبی کے ساتھ، تکبرانہ انداز سے، غرور و گھمنڈ کے ساتھ قوم موسیٰ نے عقل کے ساتھ یہ کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم اے موسیٰ آپ پر ایمان ہی نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم ان آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اللہ کو۔ جب تک ہم آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھیں گے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کو آنکھوں سے دیکھنے کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں۔ خداوند عالم نے جناب موسیٰ کے جواب میں کیا فرمایا؟ لن ترانی یا موسیٰ، ہرگز ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ جناب موسیٰ نے ادب کے ساتھ کہا تھا تو کہا صرف ایک جواب لن ترانی یا موسیٰ، تم ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن جناب موسیٰ کی قوم پہ کیا کیا؟ لن نؤمن، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو خداوند عالم نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، وہ ایسا بجلی کا عذاب آیا کہ سب کے سب چلے گئے۔ یہ آیت خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسا اور تسلی دینے کے لیے آئی ہے۔ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے بیجا مطالبات سے آپ تنگ نہ ہوں، لوگ جو بیجا مطالبات کر رہے ہیں آپ اس سے عاجز نہ آئیں،
یہ جو بے عقلی کا مطالبہ آپ سے مانگیں کرتے ہیں، اس سے آپ عاجز نہ آئیں، کیونکہ آپ جناب موسیٰ کی قوم والوں کو دیکھیے کتنے خطرناک مطالبے ان کے ہوتے تھے اور کس کس طریقے کی وہ مانگ کرتے تھے۔ تو اب ان کے مطالبات کو دیکھیے، آپ کے سامنے جو آپ کے قوم والے مطالبہ کر رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کو دلاسا و تسلی دینے کے لیے یہ آیت بیان کی گئی ہے۔ پیغامات اس آیت سے جو ہمیں ملتے ہیں، پہلا پیغام یہی ہے کہ ضدی اور جسارت بے ادبی کرنے والوں کے انجام سے عبرت اور سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ان کی بیجا توقعات کی وجہ سے، ان کو بے عقلی کی مانگ کی وجہ سے جو انہوں نے مطالبے کیے، ان کا کیا حال ہوا، ویسا ہی حال ایسی مانگ کرنے والے، ایسے مطالبہ کرنے والوں کا ہوگا۔ انسان کو عبرت اور سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ کچھ ایسے انسان ہیں جو عقل اور منطق کی باتوں کو سمجھتے ہیں، لہٰذا ان سے عقل و منطق کی بنیاد پر باتیں کی جائے، عقلی دلیلوں کے ساتھ منطقی طریقے سے ان سے گفتگو کی جائے، یہی ان کے لیے کافی ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو صرف مار کی زبان سمجھتے ہیں، ان پہ ڈنڈے پڑیں گے تو پھر وہ سمجھ میں آئیں گے، لہٰذا ان پر عذاب ہی نازل کیا جائے، ان کو سزا ہی دیا جائے۔ انسان توجہ کرے۔ تیسرا پیغام جو اس میں مل رہا ہے، اگر اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تو اللہ کے آثار کو دیکھو، اس نے کیا کیا پیدا کیا ہے۔ تم اللہ کی پیدا کی ہوئی نعمتوں اور آثار کو دیکھ کر خدا پر ایمان لے آؤ نا، انہی آثار کو دیکھ کر، کیونکہ یہ سب دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے تو بجلی کا گرنا ان کے لیے کافی ہے نہیں، وہ تو اور عذاب دیا جائے گا۔ تو فی الحال یہ بجلی گری ہے کہ وہ اس دنیا سے گئے ہیں۔ اور کرنا چاہیے۔ اس آیت سے ہم کو یہی پیغام مل رہا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ضدی نہیں ہونا چاہیے، اکڑ اور تکبر اور غرور ہمارے اندر نہیں پایا جانا چاہیے۔ ہم جہاں پر حق کی بات آئے اسے قبول کرنا چاہیے، ذمہ داریوں پہ عمل کرنا چاہیے، اور جہاں ناحق ہو وہاں پر ہمیں اکڑنا چاہیے، وہاں پہ ہمیں دور ہو جانا چاہیے۔ یہ ہماری زندگی کے لیے بہترین پیغام اس آیت سے ہمیں مل رہا ہے۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو مغرور، گھمنڈی اور اکڑنے والوں سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔